والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کے نصف پر موجود ہیں. آدھا رمضان گزر چکا ہے، آدھا رمضان باقی ہے. اگر ہم اس وقت جائزہ لیں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، تو ہمارے جائزے پر یہ بات واضح طریقے سے ظاہر ہوگی ہم نے اس رمضان کے قدردان کتنے بنے اور کتنے ہم ناقدرے بنے. اس لیے علماء کہتے ہیں رمضان المبارک کی جتنی قدر کرو گے اتنا رمضان آپ کی قدر کرے گا. رمضان المبارک کی جتنی ناقدری کرو گے رمضان اتنا آپ سے غافل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. اسی لیے کہا بھئی رمضان کو ہمیشہ راضی کرو. رمضان کو راضی کیسے کریں گے؟ اللہ کی اطاعت سے. عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہے اللہ کی اطاعت صرف عبادت کو کہتے ہیں. اللہ کی اطاعت صرف عبادت کو کہتے ہیں. یہی تصور ہمارے دماغوں میں موجود ہے. عبادت کرو، آپ کی اطاعت کا حق ادا ہو گیا. اس لیے نماز ادا کر لیا کریں، ذکر کر لیا کریں، تلاوت کر لیا کریں. یہ ترغیب عموماً دی جاتی ہے، لیکن رمضان عبادت کروانے کے لیے ہی صرف نہیں آیا. رمضان آیا ہمیں متقی بنانے کے لیے. جیسے عام طور پر نتیجہ پوچھا جاتا ہے، بھائی بتاؤ آپ کا بچہ 10 سال سے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کیا بنا؟ ہم نے جواباً یوں عرض کیا ماشاءاللہ اساتذہ کی خدمت کرتا رہا، ماشاءاللہ آداب سیکھتا رہا اور دیگر تمام جو امور داخلی میں شریک ہوتا رہا اور پابندی سے حاضری دیتا رہا. ہم یہ پوچھیں گے ٹھیک ہے بھئی کیا بنا؟ وہ کہا نہیں ماشاءاللہ وہ بچہ نیک بنا، پاک بنا، صاف بنا، ستھرا بنا. اسے پوچھیں گے مدارس میں پاکی صفائی کی سندیں نہیں دی جاتی، یا تو حافظ ہونے کی سند دی جاتی ہے، عالم ہونے کی دی جاتی ہے، قاری ہونے کی دی جاتی ہے. اس طرح کی سندوں میں کیا سند پایا؟ پھر ہم نے کہا نہیں ماشاءاللہ بہترین لباس پہننے والا بن گیا، اچھے اپنے آپ کا خیال رکھنے والا بن گیا. پھر ہم کہیں گے جناب جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیجئے. 10 سال پڑھ کر حافظ بنا، 10 سال پڑھ کر قاری بنا، 10 سال پڑھ کر عالم بنا، تو اگر وہ جواباً یوں کہے نہیں بھائی 10 سال پڑھ کر کچھ بھی نہیں بنا،
تو وہ انتہائی خسارے کی بات ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں پوچھا گیا، ہاں بھئی رمضان آیا، آپ کیا بنے؟ تو ہم نے کہا نمازی بنے۔ آپ کیا بنے؟ تلاوت کرنے والے بنے۔ آپ کیا بنے؟ ذکر کرنے والے بنے۔ ہم نے پوچھا رمضان جو آیا جس مقصد سے آیا وہ آپ بنے، یعنی متقی بنانے کے لیے آیا، گناہوں سے دور کرنے کے لیے آیا، گناہوں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے آیا، گناہ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہمارے سے ہونے کے لیے آیا؟ کیا آپ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھئی پابندی سے میں نماز پڑھا، تو پابندی سے نماز پڑھنا یہ کوئی رمضان کا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد رمضان نہیں ہے، بلکہ آپ نے جس طریقے سے موسمی عبادت لوگ کرتے ہیں، موسمی تلاوت آپ نے کی، موسمی ذکر آپ نے کیا، موسمی نماز آپ نے پڑھی، نتیجہ نہیں نکلا۔ قرآن کہتا ہے نتیجے کی طرف توجہ دو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں متقی بنا دیا جائے۔ تقوی کی ریچارج کرنے کے لیے رمضان آیا ہے۔ ادنا درجے کا ریچارج تقوی کا کیا ہے؟ کہا ایئرلی ریچارج کر لو، ایئرلی ریچارج، رمضان ٹو رمضان متقی بن جاؤ، ادنا درجہ، پھر نیکسٹ رمضان میں دوبارہ ریچارج کرو، رمضان ٹو رمضان متقی رہو، پھر نیکسٹ رمضان میں پھر ریچارج کرو، رمضان ٹو رمضان متقی رہو۔ متقی کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گناہ سے بچنے والا۔ توجہ سے اس بات کو سمجھنا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر گناہ سے نہیں بچے تو ہمارے تمام اعمال ایسے پامال ہو جائیں گے جس طریقے سے دودھ کی پیکٹ لے کر کسی نے دکان سے چلا اور نیچے 4-5 سوراخ پڑے ہوئے تھے، گھر پہنچے تک جناب بتائیے کیا دودھ باقی رہے گا؟ ٹپکتے 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 خالی کور لے کر آپ گھر کے اندر پہنچیں گے، صرف پلاسٹک لے کر آپ گھر کے اندر پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر گناہ سے ہم نہیں بچے، توجہ سے اس بات کو سمجھنا، نمازوں کا ڈھیر جما لو، ذکر کا ڈھیر جما لو، تلاوت کا ڈھیر جما لو، اپنے زندگی میں عبادتوں کا خزانہ جما لو، پہاڑ جما لو۔ تہامہ پہاڑ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر آئیں گے، لیکن گناہ سے نہ بچنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری نیکیاں روئی کی طرح اڑ جائیں گے گناہ کی وجہ سے۔ کب؟ دنیا میں بھی نیکی کرنے کے باوجود بعض لوگ نیکی کا پھل نہیں پاتے۔ میں نمازیں ادا کر رہا ہوں پھر بھی پریشانی ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں پھر بھی پریشانی ہے، میں ذکر کر رہا ہوں پھر بھی پریشانی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں ہوں پھر بھی پریشانی ہے۔ بھئی جناب یہ سب کام کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے کیا؟ ایک صاحب کہنے لگے بھئی تجارت میں نقصان ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی تجارت میں سود کا دخل ہے؟ کہا دخل ہے۔ دخل ہونے کے بعد آپ چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے ولی سے دعا کرا لیں، اللہ سے جو بندہ جنگ چھیڑ چکا ہے وہ کبھی نفع نہیں پا سکتا۔ اللہ سے جو بندہ جنگ چھیڑ چکا ہے وہ کبھی نفع نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ ارے بھئی اللہ سے جنگ چھیڑ کر دنیا میں کون آج تک کامیاب ہوا بتاؤ؟ اللہ سے جنگ چھیڑ کر کون کامیاب ہوا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہم لوگوں کی اس بات کی ضرورت ہے محترم خواتین کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ 2 چیزوں کی ضمانت آپ نے مانگی، زبان کو کنٹرول اگر کوئی کر لے، اپنے جذبات و شہوات کو کنٹرول کوئی کر لے، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور آج کل نیکی کرنے کا، زیادہ نیکی کرنے کا شوق، اور یہ بدعت کب سے شروع ہوئی؟ توجہ سے سننا میری بات۔ تابعین کے زمانے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ذرا بتائیے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھا ذرا بتائیے صحابہ کرام کیا تھے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ سنو، جواب یہ دے رہے ہیں
ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم لوگ صحابہ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہو صحابہ اللہ کی عبادت صرف نمازوں سے کرتے تھے، روزوں سے کرتے تھے، یہی تصور تمہارے دماغوں میں ہے جس کی وجہ سے تم بھی نفلوں پر نفلیں خوب پڑھتے ہو، روزوں پر روزے خوب رکھتے ہو۔ سنو، صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، توجہ، خوب نفلیں رکھو، بلکہ کیا تھا صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ فرمایا وَلَكِنْ إِيمَانُهُمْ كَالْجِبَالِ، لیکن ان کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوتا تھا۔ کیا مطلب پہاڑ کی طرح؟ 3 باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی ہر نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا مزاج۔ آج عبادتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ہماری زبان پر الحمدللہ نہیں آتا۔ جب پوچھو آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، ہم سب سے پہلے کہاں خیریت تھی کہ وہ خیریت نہیں ہے، نے کہاں کی خیریت؟ یعنی چھوٹی شکایت کو، چھوٹی مصیبت کو ہم تمام نعمتوں پر غالب کرتے ہوئے، یعنی 90% نعمت ہے نا، 90% نعمت کی شکریہ ادا نہیں کریں گے، 10% مصیبت کی شکایت کریں گے، 10% مصیبت کی شکایت کریں گے، 90% نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہ مزاج بن چکا ہے ہمارا کہ شکر گزاری ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افضل الدعاء الحمدللہ، اگر کوئی دعا ہی نہ کرے پوری زندگی، سمجھو اچھی طرح میری بات کو، حضور نے فرمایا ایک بندہ شکر گزار ہے، جب بھی آپ اسے پوچھو، جب بھی آپ اس سے ملو، آپ یہ محسوس کرتے ہو یہ انتہائی شکر گزار بندہ ہے، یہ انتہائی شکر گزار بندہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف اس بندے کی زبان سے الحمدللہ 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 ہمیشہ اگر نکلتا رہے، اس بات پر اللہ کی نعمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی رہیں گی۔ اب ہماری زبان پر کتنے بار ہمیں الحمدللہ بولتی؟ کوئی دعا نہیں، خالی الحمدللہ بولنا خود ایک دعا ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ بہترین دعا الحمدللہ ہے، حالانکہ معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، افضل الدعاء الحمدللہ۔ ذرا ان سے پوچھو بھی کتنے مرتبہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں؟ ناشکری کا مزاج بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں خالی دودھ نہیں ہے، ایسا ہنگامہ کریں گے، ایسا ہنگامہ کریں گے گویا ہم اس وقت میں وادی میں چلے گئے، کسی بیابان میں چلے گئے، کسی جنگل میں چلے گئے۔ گھر کے اندر کیا ہے؟ گھر کے اندر کیا کچھ، یعنی اس دودھ کے نہ ہونے کی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت بنائیں گے۔ خطمیر نہیں ہے، کیا بولے میں خطمیر کے بغیر کھانا پکا ڈالی، کہ وہ بولے بغیر ٹماٹر نہ کھانا ہضم نہیں ہوتا کیا؟ خطمیر کے بغیر کھانا پکا ڈالی، بہت بڑا مجاہدہ کیا آپ نے، خطمیر کے بغیر کھانا پکا دیے۔ کیوں؟ خطمیر زندگی ہے، پودینہ زندگی ہے، مرچی زندگی ہے، نمک زندگی ہے۔ ارے ان اللہ کے بندوں کو دیکھو جن اللہ کے بندوں کے پاس مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ، مل گئی تو روزی۔ جس ملک کا ہم لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں وہاں ان تمام چیزوں کا تصور ہی نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھانا افریقہ کے ممالک میں جہاں پر قریوں میں ہم لوگ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ہم نے چند گاؤں کو دیکھا، وہ گاؤں کو دور دور تک کوئی چیز ملتی جلتی نہیں۔ پھر پوچھا ہم نے بھی یہاں کے لوگوں کا کھانا پینا کیا ہے؟ شادی کہنے لگی یہاں پنڈو پکا لیتے ہیں، یہ دونوں ٹائم پنڈو کھا لیتے ہیں۔ کیسا ختم؟ ایک پنڈو کھا لیا، 2 پنڈو کھا لیے، 3 پنڈو کھا لیے، کھانا ہو گیا۔ پنڈو آلو پکا کر، آلو ابال کر کھا لیے، کھانا ہو گیا۔
ککڑی ہے، ککڑی کھا لیے کھانا ہوگا۔ ایک چیز ہم جو صحابہ کے بارے میں سنے، صحابہ نے کہا کھانا اور سالن جب دسترخوان پر تھا انہوں نے کہا یہ تو دو کھانا ہے۔ کیا کہا تھا صحابہ نے؟ یہ تو دو کھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا یہ تو دو کھانا ہے، ایک کھانا کا یعنی سالن مستقل ایک کھانا اور چاول تو مستقل ایک کھانا۔ اور ہمارے دسترخوان پر کتنے کھانے ہیں بھی بتاؤ ذرا، افطاری کے دسترخوان سوچو۔ پھر بھی ناشکری کرنے کے لیے ہماری زبان تڑپتی رہتی ہے۔ شوہر کی ناشکری سسرال والوں میں ایک فرد سسرال کے چھوڑتے نہیں، خالہ کے پاس بھی، خلیری بہن کے پاس بھی، پھپھو کے پاس بھی، پھوپھری بہن کے پاس بھی، اس کے اوپر اجتماع میں آنے جانے والوں کے پاس بھی۔ عزت نکالنا بولے تو عورتوں سے سیکھنا۔ عزت نے کہا بھئی نمک 4 دن سے پوچھ رہا، نمک نہیں ہے نا جی خالہ جان، بقیہ سب چیزیں تو ہیں، نمک کیک نہیں ہے، منگا لو۔ اتنا بڑا بوال کھڑا کرنے کی کیا ضرورت؟ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو، ارے بھئی عبادت خالی نماز پڑھ کر کتے کی دم کی طرح رہو گے کوئی فائدہ نہیں۔ نتیجے نماز کیا ہے پہلے وہ سمجھو، رزلٹ کیا، نماز کا مقصد کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ علماء کہتے ہیں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا نماز تو فحش اور منکرات سے روکنے والی چیز ہے، نماز فحش اور منکرات سے روکنے والی چیز۔ کیا مطلب؟ علماء کہتے ہیں نماز سے بندگی پیدا کرنا مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ بندگی پیدا کرنا۔ نماز کا مقصد بندگی پیدا کرو، قیام ہر حال میں بندگی، رکوع، سجدہ۔ علماء کہتے ہیں انسان کی زندگی میں 3 طرح کے حالات آئیں گے۔ مالداری کے بولتے نہیں، ایک زمانہ تھا ماشاءاللہ پروان چڑھ کر ان کا طوطا بولتا تھا، ان کی چوٹیوں پر عزت تھی، ان کا مقام بلند تھا، یہ بہت بڑے انسان تھے۔ اب ذرا کمزور ہو گئے، وہ لیول کے نہیں، ذرا دوسرے لیول کے ہیں، اب وہ تیسرے لیول کے ہیں۔ کیا مطلب؟ قیام، رکوع، سجدہ، 3 پوزیشن ہے، قیام، رکوع، سجدہ۔ 3 حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ قیام کے آتے ہیں، ایک زمانہ ماشاءاللہ ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام، ان کی دنیا میں بول بالا، لوگوں میں ان کی واہ واہ، یہ سب چلتا رہے گا، یہ تو قیام کا زمانہ ہمارا۔ تب بھی عبادت نہ چھوڑو، تب بھی بندگی نہ چھوڑو، تب بھی اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو۔ رکوع یعنی زندگی میں بعض مرتبہ حالات ٹوٹتے ہیں، حالات ٹوٹتے ہیں۔ اب ٹوٹ گئے، بولتے نہیں میں ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا۔ کیا ٹوٹ گئے بھائی؟ یعنی نقصان ہو گیا، تو تب بھی اللہ کی عبادت، اطاعت، وفاداری نہ چھوڑو۔ پھر سجدہ یعنی ٹوٹلی گر گئے، تب بھی اللہ کی اطاعت۔ علماء نے کہا سجدہ سب سے بڑا رکن ہے اللہ سے انتہائی قربت کے لیے۔ الساجد یسجد بین قدمئی الرحمن، سجدہ کرنے والا بندہ بندی اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں، گویا اتنا قریب ان کا رشتہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنا قریب رشتہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب سجدے کی حالت میں جب بندہ جاتا ہے، ملتا ہے کیا؟ نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، کتنا سکون، کتنی راحت، کتنی لجاجت، کتنی انسیت، کتنی قربت۔ دل چاہتا ہے سجدے میں اللہ سے کہتے رہیں، اللہ ہمارا سنتا رہے، ہم بولتے رہے، اللہ آگے ہمارے تمام کاروائیاں کرتا رہے، دل چاہتا ہے۔ تو سجدہ یہ انسان کے ٹوٹے، انا عند مکسرۃ القلوب، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ یہ کہتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں۔ یعنی
نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان ہو کر جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اس بندے سے، اتنی قربت کسی اور حالت میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا۔ اور آپ انبیاء علیہ السلام کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوانح اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، انبیاء اشد البلاء الانبیاء ثم امثل فالامثل، سب سے بڑی مصیبت میں تو انبیاء ہوا کرتے تھے، سب سے بڑے حالات میں انبیاء ہوا کرتے تھے، اور جو ان کے نقش قدم پر جتنا چلتا ہے اتنا وہ حالات کا شکار ہوگا۔ اور ہم لوگ حالات سے گھبراتے ہیں۔ علماء نے فرمایا حالات سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، حالات سے بڑھ کر یہ عنوان تمہاری زندگی میں الگ عنوان ہے۔ یہ ہم عبادت نماز کو تو سمجھے لیکن حالات کو نہیں سمجھے، بیماری کو نہیں سمجھے۔ بیماری یہ ایک عبادت ہے، حالات عبادت ہے، نقصان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر سہنا عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا صحابہ کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ پہاڑ جس طریقے سے کوئی بھی حالات سے متاثر نہیں ہوتا، بارش، دھوپ، سردی، طوفان، پہاڑ تذبذب میں آتا ہے، تسلسل میں آتا ہے، ہل جاتا ہے، بھئی وہ تو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر ایمان والے بندے اور بندی کا ایمان ایسا ہونا چاہیے دنیا کی ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمارا اللہ پر سے اعتماد، اللہ پر سے بھروسہ، اللہ پر سے یقین ہرگز ہٹنا نہیں چاہیے۔ ہمیں لوگ رمضان مبارک آتے ہی سب رابعہ بصریہ سکا ہو جاتی، کیا معصوم چہرہ، کیا معصوم ادائیں، کیا معصوم عبادتیں، کیا معصوم اخلاق۔ رمضان ختم ہوتے ہی وہ کہاں سے بہادری آتی کی، رمضان تک چیخاں بندی، رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک خالی چیخاں، خالی بمبڑیاں، خالی گالیاں، خالی غلاٹے۔ بعض مرد حضرات، میں نے ان سے پوچھا جائے کہیں کو جی تمہیں آپ کو گھر کو جلدی نہیں جا رہی، کہیں کو نہیں جا رہی گھر کو؟ میں بعد میں بولتا ہوں حضرت، بولو جی، اب بولو جی، نہیں بعد میں بولتا ہوں حضرت، بولو بھائی سب سن رہے ہیں بولو۔ تو کہنے لگے حضرت گھر کو جا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو پاؤں رکھتے ہی شکایتاں، یہ نہیں اللہ اللہ گھر کو صبح کو 8 بجے نکل کو شام کو 8 بجے آرونا، 12 گھنٹے کے بعد کیا حالت میں آیا، میں کیا پریشانی کے ساتھ آیا، کن مصیبتوں کو جھیل کر آیا، ادھر میں وہ نہ رہا کہ گالیاں سن کو آنا، ادھر کسٹمر آئیں کے تمام نخروں کو سہنا، اور وہاں سے سہ کر تمام دھوپ اور تمام پریشانیوں کو میں سہ کر ادھر ادھر گھوم کر 50 60 70 کلومیٹر مارکیٹنگ کرنے کے بعد میں واپس گھر آتا ہوں سکون پانے کے لیے۔ آتے ہی کیا خالی ہاتھ آگے سو، ارے کہاں سے آ رہی، جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، کیا حالات میں آ رہی؟ آتے ہی ایک گلاس پانی دیں گے، ذرا مسکرا کو او سو، وہ بھی عبادت نہیں۔ نماز پڑھنا چاہیے عبادت، نماز پڑھنا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، شوہر کا دل دکھانا یہ ہماری فطرت، یہ ہماری عادت، یہ ہماری خصلت۔ بے اللہ خود کہتا ہے شوہر ناراض تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ شوہر کو تم نے کیا سمجھا؟ بے شوہر و اللہ کا بندہ وہ تم لوگوں کے لیے صبح شام اب کسی سے بھی پوچھو بھئی تمہیں جو اتنی محنت کر رہے ہیں کس کے واسطے؟ بھی بچوں کے واسطے، بھی بچوں کے واسطے، بھی خالی زبان میں وقت نہ بولتی، لیکن یہاں بیوی بچے دیکھے تو ذرا برابر قدر نہیں۔ ابا آئے نا، چلو بھئی بچے جا کو جلدی ابا کو پانی دیں گے، ابا کو کپڑے دیں گے، فوراً آتے ہی بھئی استنجے کا تقاضا ہوگا، استنجے میں پانی رکھیں گے۔ اب کوئی خدمت کا جذبہ نہیں، خالی صبح کو مدرسہ پڑھا دیے، شام کو مدرسہ پڑھا دیے، اپنے آپ کو یہ سمجھ گئے کہ میں اس وقت میں وقت کی ولیہ ہوں۔
میں وقت کی اس وقت میں مقبول بندی ہوں. بھائی تیری مقبول بندی ہونے کا فیصلہ تو اللہ کرے گا بھائی. حضور نے کیا فرمایا؟ 4 فرائض انجام دو جنتی ہو تم. نمبر 1 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنا. نمبر 2 اپنے رمضان مبارک کے روزے رکھنا. نمبر 3 شوہر کی طاعت کرنا. نمبر 4 اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنہ. جنتی بننے کے لیے 4 عمل. اب نماز ہے، روزہ ہے، شوہر کی طاعت ہے. کیا ذرا پوچھو، شوہر سے پوچھو کیسا بھی تمہاری بیوی؟ ایک وجہ تو سب کچھ نہیں. شوہر سے پوچھو. ہر ایک کی سرٹیفکیٹ جسے صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہ کی کون دیا؟ اللہ دیا. اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان بھی اللہ لیا. قلوبہم للتقوی، دلوں کا جائزہ اللہ لیا. پھر اللہ ہی ان کو سند دیا. چلو تم سب کے سب فرسٹ کلاس میں پاس ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سند اللہ نے دی. اب بیوی دیکھو ہماری حیثیت، پہلے سمجھو اس بات کو. ہم ایک بندی ہیں. کس کے؟ اللہ کی بندی، حضور کی امتی، میاں کی بیوی، والدین کی بیٹی، بچوں کی ماں. اب یہ حیثیت مثال دے رہا ہوں میں. اب یہ 5 حیثیتیں جو ہمارے پاس ہیں، اس میں ہم سے پوچھا جائے گا اچھا بھی بتاؤ تمہیں اللہ کی بندی ہونے کے اعتبار سے کیا کیے؟ ہم نے کہا ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کیے. ٹھیک ہے. حضور کی امتی ہونے کے اعتبار سے کیا کیے؟ سنتوں کی پابندی کرے، احکام کا لحاظ رکھے، حلال حرام کی تمیز رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے. ٹھیک ہے. شوہر کی بیوی ہونے کے اعتبار سے کیا کرے؟ کھانا پکائے، ان کا دل نہیں دکھائے، ان کے مرضیات کے مطابق چلے. ان کے حکموں پر ہم اپنے آپ کو تابعدار بنا دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر یہ کہے سفید پہاڑ کو اٹھاؤ کالے پہاڑ پر رکھو، کالے پہاڑ کو اٹھاؤ سفید پہاڑ پر رکھو، بیکار کام یہ، بیکار نہیں تو ہے. تب بھی حضور کا حکم ہے تمہاری شوہر کی بات مانو. تب بھی حضور کا حکم ہے تمہارے شوہر کی بات مانو. اب جب بیکار حکم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ الگ چیز ہے. بیکار حکم دینے والے کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بعد میں دیکھ لیتی. ذرا بات تو دیکھو ایسا بول لیا وہ الگ چیز ہے. لیکن حضور کا بتانے کا منشا کیا؟ اگر ایسا بھی حکم دے مانو. اب ہمیں ایک بولتی انہوں ایک کرتی، ہمیں ایک بولتی انہوں ایک کرتی. حالانکہ ہمیں کوئی غلط بات نہیں بولتے. شوہر نے کیا کہا؟ جی آج آپ کو دال کھانا پپڑ بناؤ. جی نہیں آج گوشت بنا رہی ہوں میں. نہیں جی جمعے کے دن گوشت بنا لیں گے. نہیں جمعے کے دن دال بنا لیں گے. حضور علیہ السلام کسی ارشاد پر علماء نے لکھا ہے، توجہ چاہتا ہوں. شادی سے پہلے ایک رنگ ہمیں پسند تھا، پیلا رنگ پسند. مثلا پیلا رنگ کے ڈریس. بعض لوگوں کو جو رنگ پسند ہے پورے بیرو وہ ڈریسا رہتی روز کلر کے پھرا کو ڈیزائن الگ الگ کلر ایک ہی. گلابی رنگ پسند، گلابی ساڑیاں بھر کو رہتی، گلابی ڈریساں بھر کو رہتی. پنک رنگ پسند، پنک کے بیرو میں بھر کو رہتی. روز کلر پسند، روز بھر کو ہے کہ نہیں. بھائی ہر ایک کی جو پسند ہے وہی. شوہر کو وہ پسند نہیں. مثلا شوہر کو پیلا رنگ پسند نہیں ہے. شوہر کو دیکھو تو چڑ آتا پیلا رنگ دیکھتے. جی یہ کلر نکالو جی، جی تھو بڑا غلیظ دکھتی تمہیں کلر میں. اب تم نہ پسند تو حکم کیا ہے؟ شوہر کو جو رنگ پسند نہیں وہ کپڑا شوہر کے سامنے مت پہنا کرو. اگر تم پہن رہے ہو تم شوہر کا دل دکھا رہے ہو، گناہ کر رہے ہو. گناہ بار بار دکھانا، بار بار دکھانا، بار بار بیزار کرنا، بار بار بور کرنا، تو آپ دکھا رہے ہو شوہر کا دل. اور یہ دکھانے پر فرمایا نیک عورت کی فہرست سے عورت نکل جاتی ہے.
فرمایا ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ، حضور بتائیے نیک عورت کون، خیر والی عورت کون، پاک عورت کون، ذرا بتائیے وہ عورت کون ہے جو خیر والی ہے؟ حضور نے فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ تلاوت کا ذکر، نہ حج کا ذکر، کوئی ذکر نہیں۔ ذکر کیا ہو رہا ہے سنو، کیوں؟ اس لیے کہ خیر والی عورتوں نے سوال کیا حضور سے، وہ عورتیں سوال کر رہی ہیں جو نمازی ہیں، وہ عورتیں سوال کر رہی ہیں جو روزے دار ہیں، وہ عورتیں سوال کر رہی ہیں جو پردے والیاں ہیں، وہ عورتیں سوال کر رہی ہیں جو حیا والیاں ہیں، وہ عورتیں سوال کر رہی ہیں جو ماشاءاللہ صبح سے شام تک اللہ کا حکم انجام دیتی ہیں۔ تو نیکسٹ سبق اس نے دینا، پھرا کو ایک سبق دیتی ہیں کیا؟ نیکسٹ سبق حضور نے دیا جب دیکھا سوال کرنے والے ایسے قسم کے لوگ ہیں، حضور نے جواب کیا دیا؟ اذا نظر الیہا سرتہ۔ نیکسٹ سبق سنو، جب شوہر دیکھے بیگم کو، بیگم شوہر کا دل باغ باغ کر دے، بیگم شوہر کا دل، عربی سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ باغ باغ کر دے، خوش کر دے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جیسا شوہر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جیسا شوہر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، قرآن نے کہا اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کرے ان لوگوں پر، الا یہ کہ اللہ نے جن کو محرم بنایا، اس میں بُعُولَتِهِنَّ، پہلا حضور نے فرمایا، قرآن کہتا ہے اپنے شوہروں کے سامنے سنگھار ظاہر کرو۔ میں آج کیوں یہ عنوان چھیڑ رہا ہوں؟ یہ عنوان پر تو دیگر مولوی بولتے نہیں، میں ہم ہی بول لیتے ہیں۔ چلو کیا عنوان؟ سنگھارنا، سنگھارنا، ایسے سنگھار جو حلال ہے، بیوٹی پارلر میں جا کر سنگھار کرنا یہ تو حرام ہے، ملعونہ ہے، لعنت والی جگہ ہے، لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو سنگھار کرتی ہیں بیوٹی پارلر میں۔ یہاں پر ہمارے گھر کے اندر سنگھار، زیادہ سے زیادہ سنگھار کیا بھئی؟ اپنے مرد کو ہم اچھے لگے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ہمیشہ، مرد حضرات باہر گھومتے ہیں، بھئی آپ لوگ گاؤں والیاں ہیں، گاؤں والیاں ہیں تو گاؤں والوں کو بعض چیزیں سمجھانا پڑتا، بعض چیزیں سمجھانا پڑتا، بعض چیزیں سمجھانے کے بعد سمجھ میں آتے، ہو ایسا کیا، ہو کیا، ویسا کیا، ارے ہو کیا۔ بڑی خواتین سمجھاتی ہیں، تجربے خر خواتین سمجھاتی ہیں، دیکھ ماں تیرے شوہر کو تو خوش رکھنا گا تو شوہر کیسا پسند کرتے کہ ویسا رہو۔ ہاں شوہر، میں غیر کی عورتوں کی مثال دیتا ہوں، شام کو آپ لوگ، ہم لوگ تمل ناڈو میں دیکھتے ہیں، شام کو غیروں کی عورتیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھتی ہیں۔ کب؟ شوہر کے استقبال میں، شوہر کے استقبال میں۔ اور ہماری عورتیں شام کو شوہر آئے تو اجڑے ہوئے چمن کے سگا رہتی، شام کو آئے گا تو گھر بھی اجڑا ہوا، چہرہ اجڑا ہوا، کپڑے ستیہ ناس، دیکھتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، جاؤ جی ایسا بنے جیسا، اے حالت کے رہتی۔ قرآن کہتا ہے اپنی زینت اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کرو۔ علماء کہتے، خود حضور نے فرمایا اذا اعجبتکم امرأۃ فبادروا الی نسائکم، تم سڑکوں پہ گھومتے رہتے ہو، تمہاری نظریں مختلف خواتین سے ٹکراتی ہیں، فرمایا ان تمام نظروں کو اگر تم گناہوں سے بچانا چاہتے ہو اپنی بیوی کا تصور لا لیا کرو، اپنی بیوی کو دیکھ لیا کرو، اپنے بیوی کو جا کر زیارت کر لیا کرو۔ کیوں کہا؟ سڑکوں پہ دکھنے والی خواتین چاہے وہ کتنے گندی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے دل میں اس کا اثر کرے فوراً جا کر اس بندی کو دیکھ لو جو بندی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں بندی کو دیکھنے آئے تو وہ بندی کیسا رہنا چاہیے؟ وہ بندی شوہر کے لیے قابل دید ہونا چاہیے۔ دیکھو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روک لیا کرتے تھے،
صحابہ کرام پوچھتے حضور ہم چلتے ہیں مدینہ منورہ کا؟ نہیں، کل صبح جائیں گے. وجہ علماء نے لکھا ہے، محدثین لکھتے ہیں اطلاع دی جاتی تھی مدینہ منورہ کو کل صبح حضور کا قافلہ آنے والا ہے. اب تمام وہ خواتین جو حضور کے قافلے کے ساتھیوں کی بیویاں ہیں ان سب کو یہ اشارہ ہوتا تھا تمہارے شوہر آ رہے ہیں، جلدی جلدی سنگھار کر لو، جلدی سنگھار کر لو. سنگھار بولتے ہی جن کو ڈھنگ سے سنگھار کرنے آتا انہوں سنگھار کرنا. یہاں سنگھار کر لو کو سرما لگا لو کو بھوت نہیں سکا بن جانا نہیں. ڈھنگ سے سرما لگاؤ، چہرہ دھو کر صاف ستھرے کنگھے کر لیا کرو، ڈریس بدل لیا کرو. اسے عبادت نہیں سمجھتے لوگ، اسے عبادت سمجھتے ہی نہیں. اس لیے محترم خواتین، میں یہ عنوان پتہ نہیں، حالانکہ میں آیا رمضان کے بارے میں بولنے کے لیے، عنوان کیوں آیا میرے ذہن میں کبھی کوئی عنوان طے کر کے تو بیٹھتا نہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اپنے شوہر کا دل جیتتے رہو گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت شوہر آئے اور تمہیں دیکھے اذا نظر الیہا سرتہ، دل باغ باغ ہو جائے. آنے کے بعد اس نے حکم دیا اذا امر لہا طاعتہ، جی دسترخوان بچھاؤ، فوراً دسترخوان بچھاؤ. نہیں ہمیں 8 بجے کھائیں گے. بھائی ان سے بھوک لگ رہی ہے، بھائی انہیں 6 بجے بول رہا دسترخوان بچھا ڈالو، 7 بجے بول رہا بچھا ڈالو، جب بول رہی تب بچھا ڈالو. ٹائم ٹیبل نہیں ہے، نمازوں کے اوقات متعین ہے، کھانے کے اوقات متعین ہے. جب بھوک لگے تب کھا لو، جب بھوک لگے تب کھا لو، جیسے پانی پیاس لگے تب پی لو. آج کل حکما بھی کہتے ہیں یہ ٹائم جو ہم نے متعین کیا صبح دوپہر شام، یہ کھانا فرض، یہ ہم نے متعین کر لیا. ناشتہ کرنا فرض ہے، دوپہر کا کھانا کھانا واجب ہے، شام کا کھانا فرض ہے. یہ تمام ہم نے طے کر لیا اپنا ٹائم ٹیبل. ورنہ لوگ جب بھوک لگتی ہے تب کھانا کھایا کرتے تھے. صحابہ کی بھی یہی عادت تھی، بھوک لگے تو کھانا کھاتے تھے. تو بھوک لگی دسترخوان بچھاؤ کہہ رہے آپ، نہیں جی اب اتنا جی 7 بجے رہتے ہو، کھانا کھانا حرام کیا؟ بچھاؤ بول رہے بچھاؤ بھائی. اس سے پہلے کیا کرنا؟ شوہر آ رہی کا تو کھانا پکا کو ریڈی رکھنا. ہمیں لوگ تب بھی کوتمیر لے لے کا بیٹے، پودینہ لے لے کا بیٹے، کرے پاک نہیں کرے پاک لے لے کا، ذرا جا کو یہ لے لے کا. اب شوہر کی حالت سکرات میں جانے تک کھانا پکتے رہتا. انہیں سکرات میں جاؤ کلمہ پڑھتے وقت آؤ جی منہ میں سکرات میں پانی ڈالتے نہیں، ویسا کھانا ڈال کو اسے چکر آ کو، اس کی حالت خراب ہو کو، بی پی لو ہو کو، شوگر لو ہو کو، انہیں آ کر کلمہ پڑھ لے کر صرف آئیے کھانا کھانے. اس سے پہلے پکا کر جو ہی آپ کی طرف، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، میں آ رہا ہوں، آنے سے پہلے کھانا بناؤ. اگر ہم لوگ سستی کریں گے، سنو میری بات اچھی طرح، پھر شوہر باہر کے کھانے کے عادی بن جائیں گے. انہوں سمجھتے ہیں گھر کو جا کو اس سے لڑنے سے بہتر یہاں کھانا کھا لے چلے جا. تمہیں کہاں جی آئے گا کھانا کھا لے گا گیا، نہیں تمہارے سے پکا کر رکھو ہونا تمہارے پکا. بھئی یہ سب باتیں لڑائیاں کب پیدا ہوں گی؟ جس وقت بے ڈھنگا زندگی گزاریں گے ہم. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اذا امر لہا طاعت، پانی لاؤ جی بولے تو فوراً. بلکہ یوں سمجھدار بیوی کی علامت یہ ہے کہ اسے بولنے کی ضرورت نہ پڑے، فوراً شوہر کے تقاضے کو جان کر اسے پورا کرتا رہے. یہ سمجھدار بیوی کی علامت. اذا امر لہا طاعت اذا غاب عنہا. تیسری چیز حضور نے فرمایا جب شوہر سفر میں چلا جائے، کام پہ چلا جائے، تو حفیظت نفسہا و مالہ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں اگر شوہر غائب ہے، مہمان آ گئے، تو ایسے موقع پر مہمان پہلے سے پوچھ لو، بے مہمان آ گئے تو ہم کچھ کھلا سکتے ہیں؟ ہاں کھلا سکتے، کھلاؤ، بہت اچھی بات ہے.
مہمان آ گئے تو آپ شوہر کی اجازت لے کر چیزوں کو استعمال کریں، بلکہ مہمان آنے کے بعد ان کا اکرام شوہر کی اجازت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ شوہر نے اجازت دے دی، عمومی اجازت، مہمان آئے تو مہمانوں کو کھلاؤ۔ بیچارہ وہ کرنٹ بل بننے کے واسطے پیسہ رکھا ہوا تھا، مہمان آتے ہی مرغیاں منگا کو، یہ کر کو وہ کر کو، سب پیسے ختم۔ آنے کے بعد کرنٹ کٹ کر کو چلا گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس بیچارے کے لمیٹڈ تنخواہ میں لمیٹڈ کچھ کام ہوا کرتے ہیں، وہ لمیٹڈ کام میں آپ نے بغیر اجازت کے پیسہ اٹھا کر خرچ کر دیا۔ اب وہ بیچارہ جا کر پھر دوبارہ وہ پیسہ کس کے پاس لے گا، کہاں سے مانگ کر آئے گا؟ اب حالت کیا ہوئی؟ گھر کے اندر غلاٹے شروع۔ یہ تمام چیزیں حضور نے ہمیں سکھائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ عبادت والی زندگی تو سیکھی، اطاعت والی زندگی نہیں سیکھی۔ ایک عبادت والی زندگی، ایک اطاعت والی زندگی۔ رمضان ہمیں دونوں سکھانے کے لیے آیا۔ عبادت بھی سیکھو، اطاعت بھی سیکھو۔ عبادت یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اطاعت یہ ہدایت پر ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کے لیے۔ عبادت یہ تو رمضان مبارک میں ماحول کے اعتبار سے ہم نے کر لیا، اطاعت یہ رمضان ٹو رمضان ہمیں عبادت پر استقامت دینے کے لیے اطاعت ہے۔ اسی لیے کہا رمضان ہمارے لیے شیخ ہے، رمضان ہمارا مربی ہے، رمضان ہمارا معلم ہے، رمضان ہمارا استاذ ہے، رمضان ہمارے لیے ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے، موسوعہ ہے جو ہر طرح کی زندگی کے تمام شعبوں کو سکھاتا ہے۔ عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرہ بھی، اخلاق بھی، یہ تمام چیزیں رمضان میں دیکھو کتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں سب، کتنے اچھے معاشرہ ہمارا ہوتا ہے، کتنا اچھا معاملہ ہوتا ہے، کتنی اچھی عبادتیں ہوتی ہیں۔ رمضان یہ کہتا ہے جیسا تم رمضان میں ہو نیکسٹ رمضان تک ایسا ہی رہنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر اگر ٹی وی وی سی آر ہے تو اسے رمضان میں پردہ ڈالتے، بڑا پردہ، بڑی بیڈ شیٹ۔ کیوں؟ نہیں بھائی رمضان میں مناسب نہیں، رمضان میں اچھا نہیں لگتا، رمضان میں ٹھیک نہیں ہے، رمضان میں بھائی اس سے بڑا بدتر انسان کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ ٹھیک ہے، رمضان کے بعد اجازت ہے کیا؟ رمضان کے بعد اجازت ہے کہ بعض لوگ بعض تجارت الٹے سیدھے کرتے رہتی ہیں، رمضان میں وہ آفس بند، جو الٹے سیدھے کام کرنے کے آفس بند، جھوٹ بولنے کے آفس بند، فائنانس کے آفس بند، سود کے کاروبار کے آفس بند، رمضان بعد کھول ڈالتے۔ کیوں؟ رمضان میں شرم آتی ہے، تو رمضان کے بعد تمہیں بے شرم میں، رمضان میں با شرم، رمضان کے بعد بے شرم، رمضان میں با حیا، رمضان کے بعد بے حیا، رمضان میں نمک حلال، رمضان کے بعد نمک حرام میں۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ رمضان میں کیا خدا الگ ہے؟ رمضان کے بعد خدا الگ ہے۔ رمضان کے بعد پروردگار ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا۔ جو جیسا ہم رمضان، بعض لوگ بولتی رمضان ختم ہونے کے بعد تیرے سے بات کر دو، کیا مطلب؟ اب عزت سے میں روزے سے ہوں، میرا منہ تو خراب کرنے کو رمضان ختم ہونے کے بعد تجھے بات کر دو، کیا مطلب؟ میرا جو منہ ہے وہ منہ کتنا بڑا سنڈاس ہے وہ ہم بتائیں گے رمضان کے بعد۔ اب منہ کی طرح ہے، اور اس منہ کو میں خراب کرنا نہیں چاہتا، رمضان کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ بھائی کیا رمضان بعد گناہوں کی اجازت مل جاتی ہے؟ اسی لیے شیخ نے عجیب بات کہی ہے، رمضان المبارک میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انتہائی گنہگار لوگ، نمبر 2 جو درمیانی گناہگار جن کو گناہوں کا احساس ہے، نمبر 3 نیک لوگ جو گناہ کرتے، گناہ بھی ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں بار 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 بار۔ جو نیک لوگ ہیں ان کا حال کیا ہے؟ کہا رمضان روز اول سے ان کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو ریچارج کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو ہر اعتبار سے ترقی دینا شروع کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے ہم فون میں ریچارج کرتے ہیں 28 دن
فون میں 50 پر 6 دن 80 پر 4 دن ریچارج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ویسے رمضان مبارک میں ریچارج ہوتا ہے بعض لوگوں کا پورے سال کے لیے. چنانچہ وہ بندے جو پورے سال کے ریچارج ہو جاتے ہیں وہ فجر کی نماز رمضان بعد بھی قضا نہیں کریں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، تمام نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، ذکر بھی، تلاوت بھی، مسجد بھی، گشت بھی، دعوت بھی، ہر طرح کے خیر و خیرات بھی، اخلاق بھی، یہ سب رمضان اور غیر رمضان ان کا دونوں برابر رہے گا. رمضان میں کچھ اضافہ ہو گیا، پھر غیر رمضان میں وہ چیزیں باقی رہیں. یہ کون ہیں؟ جنہوں نے ایئرلی ریچارج کر لی، سال بھر نمازی، سال بھر نیک اور پاک انسان، سال بھر حلال و حرام کی تمیز کرنے والے، سال بھر. اور بعض لوگوں کو آدھا رمضان گناہ مٹانے میں چلا جاتا ہے، دھو دھو دھو. جیسے خواتین کو میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، بھائی آپ لوگ سامان دھوتے ہیں، اور سامان میں پانی پیے سے گلاس بھی رہتا ہے، شربت پیے سے گلاس، گنجی پیے سے گلاس، کھانا پکائے سو برتن، اس میں کھانا پکائے سو الگ، سالن پکائے سو الگ، چاٹنا پکائے سو الگ. اب آپ جب مانجتے ہیں تو کتنا مانجیں گے آپ؟ پانی پیے سے گلاس کو مانجتے رہتے ہیں، صابن ڈال کو یوں ہلائے، اٹھا کر رکھ ڈالے، شربت ذرا اٹھا کر رکھ ڈالے، گنجی اور ذرا اٹھا کر رکھ ڈالے، کھانا پکائے سو ذرا مانجنا پڑتا ہے، اٹھا کر رکھ ڈالے، سالن اور ذرا محنت لگتی ہے. چاکنا بنائے سو جہاں پر کھرچن بھی لگ گیا اسے اور ذرا محنت کرنا پڑتا ہے. برتن دھونے کے 6 شکلیں آپ کے سامنے آ گئیں. اسی طرح گناہوں کے مٹانے کی بھی شکلیں ہیں. ایک پینسل کا گناہ، یعنی پینسل کی غلطی، بچے لکھے پینسل میں غلطی ہو گئی، کیا کریں؟ ربڑ اٹھائیں، یہ مٹا دیے، ختم. پینسل کی غلطی مٹانا آسان. نمبر 2 پین کی غلطی، اس کے لیے مخصوص ربڑ لانا پڑے گا، لا کر اس میں مٹانا پڑے گا. وہ آ کر پینسل کے ربڑ سے پین کی غلطی نہیں مٹائی جا سکتی. نمبر 3 مارکر کی غلطی، اس کے لیے الگ چیز. نمبر 4 پرماننٹ مارکر کی غلطی، اس کے لیے الگ، بھئی اسے سفید سے مٹاؤ، سفید اس کے لیے آتا ہے، اسے مٹا دیجیے آپ. اسے آپ مٹا تو نہیں سکتے لیکن اس کے عیب کو چھپا سکتے ہیں سفید مارکر کے ذریعے سے. اس طریقے سے آپ اس کے عیب چھپا سکتے ہیں. اور نمبر 4 پتھر کی لکیر کی غلطی. پتھر کی لکیر کی غلطی کو ربران سے مٹا سکتے ہیں کیا بھائی؟ مٹائے تو ربران مٹ جاتی، غلطی نہیں مٹتی. اسی طرح ہمارے زندگی کے گناہ، ایک گناہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، وضو کرو گناہ مٹ جائے، یہ کون سی غلطی ہے؟ پینسل کی غلطیاں. نماز پڑھو گناہ مٹ جائے، یہ کون سی غلطیاں ہیں؟ یہ وہ غلطیاں جو پین کی غلطیاں ہیں. اور پھر آگے بڑھو، فرمایا استغفار کرو گناہ مٹ جائے، وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ مارکر کی غلطیاں ہیں. نمبر 4 توبہ کرو گناہ مٹ جائے، یہ کون سی غلطیاں ہیں؟ پرماننٹ مارکر کی غلطیاں ہیں. اور پھر آگے توبۃ النصوحہ کرو، توبو الی اللہ توبۃ النصوحہ، اس سے پتھر کی لکیر کی غلطیاں مٹیں گی. تو ہم لوگ خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو استغفر اللہ بولے تو بھائی یہ تو پین کی غلطیاں مٹ رہی، سو وہ غلطیاں مارکر کے نہیں مٹ رہی. تھوڑی دیر ہم لوگ دیکھو، حضرت عائشہ کو حضور نے عجیب ہدایت دی، توجہ چاہتا ہوں. فرمایا عائشہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو. 4 ذکر حضور نے سکھایا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. عائشہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو. علماء نے کہا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ اسے ایک نور عطا کرتا ہے. وہ نور بتائے گا کہ ہماری زندگی میں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں. وہ نور بتائے گا کیا کیا غلطیاں کریں. کل ہی میں تمل والوں میں سلطان شاہ میں عرض کہہ رہا تھا ساتھیوں کو، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر
ஒரு கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி, அந்த கேள்வி என்ன? நீ நல்லவனா? நீ நல்லवना? एक सवाल हमने किया, किससे? आईने से, नी नल्लवना। अब जब हमने सवाल किया तो जवाब आईना हमें दे रहा है, नी नल्लवना। क्या मतलब? वो सवाल कर रहा है, हमने उसे पूछा नी नल्लवना, उसने क्या पूछा? नी नल्लवना। क्या मतलब? तू क्या नेक है? तो उसने कहा तू नेक है। तू नेक है क्या मतलब? तेरी सूरत देख के, तेरी जिंदगी देख, तेरी खलवत देख, तेरी जलवत देख, तेरा मामला देख, तेरा माशरा देख, तेरे अखलाक देख, तू अपने आप को देख, तेरी जुबान, तेरे कान, तेरी नजर, तेरी सोच, तेरी फिक्र, तेरे जज्बात, तेरे ख्यालात, इन सब का जायजा ले। तू अच्छा इंसान है? जब दिल कहेगा नहीं मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, भाई बात समझ में आ रही नहीं? जब दिल क्या कहेगा? मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। जब पड़ी अपने गुनाहों पे नजर, खुद से बुरा कोई ना रहा। हमारे गुनाह देखने तक देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, उनके गुनाह क्या उन्हों कैसे ही, तुझे वो सब बेवकूफा फिक्र रहे उनके बारे में, इनके बारे में कई कुछ खाला जान दुबले हो गए, नहीं बा गाँव की फिक्र रही। खाला जान को गाँव की फिक्र करने क्या जरूरत? उसकी बहू भागी ना क्या हुआ, इसकी बहू चलेगी ना क्या हुआ, उसके सास बरगी ना क्या हुआ, तुम ना कहीं को जी आपा, तुम ना कहीं को सभी जरूरत है सेहत बिगाड़ ले को, तबीयत बिगाड़ ले को, हाँ कहीं कुछ खाला जान दुबले में गाँव की फिक्र। हमारे मस्तूरात को अक्सर आप देखिए पूरे गाँव की फिक्र, पूरे गली की फिक्र। तुम्हारी फिक्र करो जी हजरत, तुम्हारी फिक्र करो। जरूरत क्या है हमें गांव गली की फिक्र करने की? एक अल्लाह के बंदी के बारे में सुना, मेरी जिंदगी में कई जनाजे में गया हूं, लेकिन एक अल्लाह की बंदी के बारे में सुना, बहू कह रही थी अपने सास के बारे में, हमारे सास जिंदगी में किसी की बुराई बयान नहीं करी। और अजीब बात बोले, हमारे सास इज्तिमा में बैठते थे, इज्तिमा में बैठने के बाद जो ही तश्कील ख़त्म होती फौरन हमारे सास चले जाते चाय बनाने के लिए, चाय बनाकर लाकर चाय बांटते, चाय बांटते तक हमारे सास अंदर चले आते, अंदर क्या कर रहे जाको झांक को देखे तो कुरान पढ़ने को बैठे रहते। यहाँ सबको चाय बांटे, कुरान पढ़ने को बैठी। एक खातून अपने शोहर का इंतकाल हुआ, ये सब हमारे महल्ले का वाक़या है, हमारे दोस्तों के घर का वाक़या है। अब शौहर के इंतकाल पर तो बीवी का क्या हाल होता है सब जानते हैं, अजीब मातम। अब अचानक अम्मी गायब, बच्चे कह रहे हैं उनकी वफात पर अम्मी गायब, भाई अम्मी कहाँ चले गए, अम्मी कहाँ चले गए? देखे तो हमारे अम्मी एक जगह पर नमाज अदा करते थे, वो जगह पर पर्दा पड़ा हुआ रहता था। अम्मी को देखे तो अम्मी नमाज अदा कर रही। वस्तईनु बिसब्री वस्सलाह, जब परेशानी आए अल्लाह से सबर और नमाज के ज़रिए से मदद मांगो। तो अम्मी नमाज पढ़ रही, बहुत देर तक नमाज पढ़ते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद देखे तो जिक्र, फिर थोड़ी देर के बाद देखे तो तिलावत, फिर थोड़ी देर के बाद देखे तो तालीम, फ़ज़ाइल अमल की तालीम। ये हो गया। हालांकि घर में कौन है? जनाजा, लोग आ रही, रो रही, जा रही, कहाँ उन्हें नहीं, उन्होंने नमाज पढ़ रही, क्या उन बस उन्होंने नमाज पढ़ी। हो गया। उसके बाद कहने लगे कि वालिदा से बाद में पूछा, अम्मी क्या अम्मी तुम्हें चले गए ना? कहने लगे बेटा हमारा घर दावत का नमूना, हमारा घर दावत का नमूना। हमारे घर में अगर मैयत के दिन अगर तालीम हम ना पढ़ें तो अल्लाह को हम क्या जवाब दें? दूसरों को तरगीब दिए खुद नहीं करें। घर के अंदर अपने शौहर की मैयत होते हुए भी तालीम खजा नहीं किए। हमें लोग शादी को गए तो नमाजा खजा, मैयत को गए तो मैयत के साथ हमें भी मैयत थे, जनाजे गए जनाजे के साथ हमारा भी जनाजा।
یہ کیا ترتیب ہے بھائی؟ بعض لوگ دل لگیا کرنے پڑے گا تو اپنے آپ کو دعوت کے ساتھی نمازی خاتون بھول جاتی، سب کے ساتھ مل کو دل لگیا شروع. بھائی وہ دل لگیا کرو، ایک حد تک کرو. سب دن نمازاں چھوڑنی، ہمیں بھی نمازاں چھوڑنی. اچھی بہنیں شادیوں میں جا کر نماز، رمضان کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے نا شادیوں کا، نماز نہیں پڑھتی. ایک بہن اسٹار شادی محل میں فضائل عمل کے ساتھ آئی شادی کو. آتے بہنوں سے کہا آپ لوگ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر ہم لوگ حدیث سنیں گے. تو ماشاءاللہ نماز کے بارے میں انہوں نے حدیث پڑھی. اس شادی محل میں اس بہن کی برکت سے جتنی خواتین آئیں 400 سے زیادہ خواتین نے ظہر کی نماز ادا کی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک علاقے سے، دین سے، دعوت سے ایک رشتہ جوڑا ہے، تو ہم لوگ اپنے آپ کو ایسے پابند کریں، ہمیں دیکھ کر سیکھیں، ہمیں دیکھ کر سمجھیں دین کیا ہے، دعوت کیا ہے، دینداری کیا ہے. آج کل دینداری دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن دیندار بننا پسند نہیں کرتے. دینداری دیکھ بھائی وہاں بہت بڑی دینداری ہے، ہمیں لوگ ہمارے بڑی گئے، ہمیں لوگ پیرنا مٹ کو گئے، ہمیں لوگ یہاں گئے، ہمیں لوگ وہاں گئے. ٹھیک ہے بھائی، دینداری دیکھنا کیا کعبۃ اللہ دیکھنا کیا؟ وہ کعبۃ اللہ دیکھنا عبادت ہے. دینداری دیکھ کر دیندار بننا. خالی دیکھ لے لگے گا تو کیا حرمین شریفین کیا گئے دیکھے آ گئے، گئے دیکھے آ گئے. ارے بھائی دیکھ کر آنے سے کوئی دیندار نہیں بن جاتا. خود عزم کرو، زندگی بھر جتنی باتیں بتائی گئی ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کر ہم لوگ اپنی زندگی کو بدلیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدلے گا. پھر دیکھنا ہماری زندگی مثالی بنے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہماری زندگی کو دیکھ کر میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا، جیسے کہ میں نے کہا شوہر اور بیوی کے بارے میں، کیسے تمہاری بیوی پوچھے تو شوہر کیا بولنا؟ الحمدللہ. کیا بولنا؟ الحمدللہ. بھائی آپ کی بیوی کیسے؟ تو شوہر کیا بولنا؟ الحمدللہ. آپ کے شوہر کیسے؟ تو بیوی کیا بولنا؟ الحمدللہ. پھر پوچھے آپ کے شوہر کیسے؟ تو بعض ماشاءاللہ، اس سے ذرا گریڈ ذرا کیا ہو گیا، بڑھ گیا. ماشاءاللہ ہمارے شوہر، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی معاملات کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، اخلاق. اسی طرح بیوی کے بارے میں پوچھے ماشاءاللہ. پوچھے بھائی آپ کے شوہر کیسے؟ سبحان اللہ. اس سے یہ گریڈ، یہ سندہ دیتی ہے سو بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی. سبحان اللہ، بہت اعلیٰ، بہت آگے، بہت ماشاءاللہ بہتر، بہت خوب. یہ تو اعلیٰ درجہ ہو گیا. اب پوچھے تمہاری بیوی کیسے؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بول رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. پوچھے آپ کی بیوی کیسی، آپ کا شوہر کیسا؟ کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. توبہ کرو بولے تو توبہ یہاں کر لے کے بیٹھی، جا کوئی سی ملی نہ، جا کوئی سا ملیا نہ. استغفر اللہ. پھر پوچھے بھائی کیسے تمہارے شوہر؟ کہنے لگے اعوذ باللہ. اعوذ باللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہمیں؟ اعوذ باللہ منش. وہ جگہ پہ ہمارے شوہر کا نام نکلے سکتی تمہیں. استغفر اللہ کے بعد اعوذ باللہ. اب میں کہہ رہا ہوں اللہ کی بندیوں، رمضان المبارک کی برکت سے اگر کوئی اعوذ باللہ کے درجے پر ہے اترو، استغفر اللہ پر آؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ پر اترو، پھر وہاں سے الحمدللہ کو آؤ، الحمدللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ تک جاؤ. یہ کام ہمارا. اسی لیے رمضان نے کیا کہا؟ رمضان گناہوں کو مٹا کر نیکیوں کو بڑھانے کے لیے آیا. کیا مطلب؟ اعوذ باللہ سے سبحان اللہ تک پہنچانے کے لیے آیا، استغفر اللہ سے ماشاءاللہ تک پہنچانے کے لیے آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ سے الحمدللہ تک لے جانے کے لیے آیا.
کریں گے انشاءاللہ؟ ارے کریں گے. اب ہمیں ترتیب بنانا سو ترتیب سما کے دن ہمیں پوچھیں گے بھئی ماشاءاللہ بیانات کو آئے تھے نا تمخواج کیسا بھیگو، تو انہوں بولنا کیا ہمارے گھر والے پہلے الحمدللہ میں تھے، اب کیا کس میں ہو گئے؟ ماشاءاللہ میں. پہلے ماشاءاللہ میں تھے، اب کیا ہو گئے؟ سبحان اللہ میں ہو گئے. پہلے ہمارے گھر والے استغفر اللہ میں تھے، اب الحمدللہ میں ہو گئے. اس طریقے سے خوشخبری ملنا یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مقصد. آپ نے آمین آمین کہا. جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے پھر بھی جہنم سے چھٹکارا. حضور سے پوچھا گیا نا سب سے زیادہ جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا. حضور سے پوچھا گیا حضور بتائیے کیا وہ اللہ کی نافرمان تھی؟ دیکھو یہ حدیث توجہ سے سننا، بخاری کی روایت. فرمایا وما یعصین اللہ، وہ اللہ کے نافرمان نہیں تھی، وہ اللہ کے نافرمان نہیں تھی. وما یکفرن اللہ، وہ اللہ کی نافرمان نہیں تھی. نماز کے پابند، روزے کے پابند، ذکر کے پابند، حج کے پابند، تمام اللہ کے احکام کے پابند، لیکن کیا تھی؟ یکفرن العشیرہ، کہا شوہر کی نافرمان تھی، شوہر کے ناشکری تھی. اکثر عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے سرکار نے دیکھا شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے. اس لیے آج ہم عزم مصمم کریں گھر کو انشاءاللہ. میں نے قبول کیا جب شیخ فرمایا کرتے تھے اس وقت میں یہ نیت کرو یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اسی طرح بیویاں نیت کریں، عورتیں نیت کریں ہمارے مردوں کو انشاءاللہ جنت تک ہم لے جائیں گے، اور انہوں نیت کرنا ہمارے عورتوں کو انشاءاللہ جنت تک لے جائیں گے. پھر دیکھنا شوہر بھی جنتی، ماں بھی جنتی، باپ بھی جنتی، اولاد بھی جنتی. علی فی الجنہ سید النساء اہل الجنہ فاطمہ، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اسی جنتی بنانے کے لیے رمضان آیا ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہم رمضان مبارک میں جنتی والے اعمال کریں گے، جہنمی والے اعمال سے بچیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن سهلا شئت یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے اور بندیاں ہیں. یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو چکے ہیں. یا اللہ ہم بڑے نادان ہیں. کیا آپ کی رضا، کیا آپ کی ناراضگی، اس کو سمجھنے سے ہم نے قاصر ہو گئے، اس کو سمجھنے میں ہم عاجز ہو گئے، اس کے سمجھنے میں ہم تاخیر کر دیے. یا اللہ ہمارے اس غفلت کو معاف فرما، ہماری جہالت کو معاف فرما، ہماری اس یا اللہ تاخیر کو معاف فرما. آج ہم نے جو کچھ تیری رضا کے بارے میں سنا، تیری رضا کے بارے میں سمجھا، تو کس سے ناراض ہوتا ہے، تو کن چیزوں سے جہنمی بنا دیتا ہے، تم کن چیزوں سے جنتی بناتا ہے. میرے اللہ آپ اپنے فضل سے، آپ اپنے کرم سے ہم میں سے ایک کو اپنی نادانی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ نیک اور پاک بننے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب نے فرمایا تھا اذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. اگر کسی خاتون کا اس حال میں انتقال ہو، اگر اس کا شوہر راضی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. یہ فرمایا تھا حضور نے. یا اللہ ہم میں سریت کو تیرے نبی کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں یا اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ان تمام خرابیوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان تمام خرابیوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان تمام خرابیوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے آپ کو نیک اور پاک بنا کر رمضان المبارک میں تیرے پاس مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہیں رمضان مبارک کی برکت میں، یا اللہ ان تمام دعاؤں سے ہم سب کو مستفیض فرما. جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں شر ہے اسے حفاظت فرما.
یا اللہ یہاں حاضرین جتنے ہیں سب مختلف قسم کے پریشانی میں مبتلا ہیں، کون کون کس کس پریشانی میں ہے یا اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے حالات کو حل کرنے والے آپ کے علاوہ کوئی نہیں میرے اللہ، یا اللہ ہمارے حالات کو حل فرما، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یا اللہ تصوف و تزکیہ کی محنت اور تعلیم و تعلم کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرما، ہماری نسلوں میں علماء حفاظ پیدا ہونے سے فیصلے فرما، یا اللہ میاں بیوی میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، یا اللہ خاندانوں میں اتحاد نصیب فرما، بھائی بہنوں میں اتحاد نصیب فرما، والدین اور بچوں میں اتحاد نصیب فرما، یا اللہ اپنے آخرت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما، استحضار نصیب فرما، تیرا استحضار نصیب فرما، یا اللہ اس وقت میں ہندوستان کے حال کو درست فرما، جو لوگ یا اللہ یہاں کے امن کو برقرار رکھنے کی فکر میں ہیں یا اللہ ان کو مامون رکھنے کے فیصلے فرما، یا اللہ جو یہاں کے امن کو غارت کرنے کے چکر میں ہیں ان کو غارت فرما، ان کو تباہ فرما، ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے حالات کو حل فرما، ہمارے حالات کو حل فرما، ہمارے حالات کو حل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔